ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا. دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں. تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا جا کر کے. اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا. وہ کوفہ آیا، کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا. مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے. ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق. اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے. حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ روزانہ جیسے یہ پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں. اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے، تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے. تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا، کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ، کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ. گورنر تو بنایا لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انقلاب انقلاب، کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا، انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا. خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے، آپ کو پتا ہوگا. ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی، ترکی کی خلافت عثمانیہ اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی، اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ نہیں، خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو. اور خلافت کمیٹی ہے ہندوستان میں بھی بنائی تھی، بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس، یہ اس دور کا بنا ہوا ہے. اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے. ممبئی والوں کو پتا ہے نہیں پتا معلوم نہیں، خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں. خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے. کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں. یہودیوں نے کہا تھا، ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا، ہمیں مسلمانوں کی نماز سے، ان کے زکوٰۃ سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی ٹوپی داڑھی سے، ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں، ایک دو لفظ کبھی نہ آئیں. یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے، ایک جہاد کا لفظ نہ آئے، دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے. پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہودی آج سے نہیں، عبداللہ بن سبا کے زمانے سے. عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا. پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی ترہم برہم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں، جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے. عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا. لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ، وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے، اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں. بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک، اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے. سعودی نام ہی نہیں تھا، عرب شریف ہے، حجاز تھا، نجد تھا، اور اصل عرب یمن کہلایا جاتا تھا. سب ڈیوائیڈ ہو گئے، ترکی چلے گئے. یہ صحیح آدمی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اس نے کیا حرکت کی، کتنی بڑی حرکت کی، پوری تاریخ میں یہ چیز موجود ہے. ایک طرف عبداللہ بن سبا نے فتنہ مچا دیا تھا پوری جگہ پر، لوگوں میں ورغلا دیا تھا اور نئی جماعت پیدا کرنے کے فراق میں تھا. اور اس کے بعد ادھر مروان بن حکم اور بنو امیہ کی کچھ حرکتیں ایسی، ادھر عبداللہ بن سرا مصر میں فتنہ
قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے خاندان پر بڑے الزامات آ رہے تھے، لیکن صحابہ جانتے تھے عثمان بن عفان کی طہارت کیا ہے، ان کی پاکیزگی کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے حضرت عثمان غنی کیا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل سنائے، کسی ذہن میں شک و شبہ بھی نہ آئے، وہ رسول اللہ کے داماد ہیں، میرے آقا کے انتخاب ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں، کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے، اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا اور مشکوک لگ رہا تھا، یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا۔ صحابہ نے اسے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں، محمد بن ابو بکر، بات کرو کیا ہے؟ کہا نہیں، ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام، ان کے متعلق نہیں ہے، یہ گورنر نہیں ہے۔ وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ملا، اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا۔ اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا، حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے، یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے۔ اس کو پھر سے پکڑا، اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا، اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی، اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا، اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں کھول سکتا، اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا۔ حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے، اور سارے صحابہ کی جماعت تھی، انصار اور مہاجرین کی، جو ابھی مصر جا رہے تھے، ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو۔ حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا؟ کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام، خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح، جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا، اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا، ختم کر دینا، اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے، ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا، اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا فقط۔ سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا وہ آپے سے باہر ہوگا۔ حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا یہ لیٹر میرے قتل کا، ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا، دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے۔ وہ آپے سے باہر تھے، سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے، سخت نالا ہو۔ یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے۔ مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں۔ سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے۔ تو خط لے کر حضرت علی آئے، آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 70 سال کے بعد تو وہ خلافت پر بیٹھے تھے، اور تقریباً آپ کی عمر ابھی 80 سال کے قریب ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ تو مکمل عبادت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت علی نے یہ خط دکھایا، وہ غلام کو بھی پکڑ کر کے لائے تھے، وہ اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ حضرت عثمان سے کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ غلام میرا ہے۔ کہا اونٹنی؟ کہا یہ بھی میری۔ اس کے بعد مہر دکھائی، کہا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا میری مہر ہے۔ کہا یہ خط پڑھ کر کے سنا، یہ خط کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط سنا، اس کے بعد کہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم، ان میں سے ایک حرف بھی میرا لکھا ہوا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ حضرت علی فوراً اٹھ گئے، کہا صحابہ سے آج تک ہم نے عثمان کو قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا تھا، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت ایسی تھی کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو کہا کہ عثمان بن عفان اگر حلف اٹھا چکے، قسم کھا چکے ہیں، تو یہ خط ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، داماد رسول امیر المومنین سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے، آپ اس پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم کریں کہ ہے کس کا۔ اس خط نے پورا فتنہ مچا دیا ہے، محمد بن ابو بکر ماننے کو تیار نہیں ہے۔
اب یہ خبر مصر بھی پہنچ گئی، اور مصر کے جو بلوائی تھے عبداللہ بن ابی سرح سے جو پریشان تھے، وہ سب کے سب جماعت بنا کر مدینے آ گئے، مدینے میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جب تحقیقات کی تو پتا چلا حضرت عثمان کے گھر میں رہنے والا مروان، یہ اس کی حرکت تھی، اس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی اور خط چرا کر کے اس پر لکھا اور حضرت عثمان کی مہر لگائی، ان کی اونٹنی لیا، ان کا غلام بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا امیر المومنین کا حکم ہے مصر کے گورنر لے جاؤ، لیکن بیچ میں پکڑا گیا اور راز فاش ہو گیا۔ جیسے ہی پتا چلا مروان چھپ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بڑے صحابہ نے کہا عثمان ابن عفان سے، کہا اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے لہذا مروان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت عثمان رشتہ داروں کے لیے بڑے نرم بھی تھے، آپ کو پتا تھا اگر مروان کو ان کے حوالے کیا جائے تو قتل ہو جائے گا، مار دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا، بس یہی بات تھی۔ فتنوں کا دور جو شروع ہوا ان کے قتل کے ساتھ آج تک چل رہا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن سبا کا جو نام لیا تھا وہ اس لیے کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں ایک جماعت پیدا کی اور لوگوں کو اکسایا، ورغلایا، اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کو رافضی کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے، عثمان بن عفان کو گالیاں دینے لگے، اور حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی شان میں غلو کرنے لگ گئے اور گڑ گڑ کر کے نئی نئی حدیثیں بنانے لگ گئے۔ یہ فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں، یہ عبداللہ بن سبا کا ڈالا ہوا بیج تھا۔ اور آج بھی اہل تشیع جو شیعہ حضرات وہ عبداللہ بن سبا کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ اس کا تو بہت بڑا مزار بنایا ہوا، وہ فتین شخص کا بہت بڑا مزار بنایا اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا، اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی اسلام کی ان سرحدوں میں اور ان زمینوں میں ایسا اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اس کے بعد پھر یہ خلافت کا دور جو آگے بڑھا، زیادہ دن تک نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد بادشاہ آئیں گے۔ اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے ان کی مدت اور ان کا زمانہ ٹوٹل 30 سال کا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے، بعض میں 80 ہے، بعض میں 79 ہے، بہرحال، اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی، فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے آج، وہاں ایک کنواں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد، اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا، جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے۔ ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں کچھ حرکت کیا، انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی۔ آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا، ریت بھی چھنوا دیا، لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ اس کے بعد جو فتنے اٹھے، ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی ممبر پر کھڑے تھے، مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے، اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں۔ وہ جہجہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا۔ سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا، ممبر سے اتر آئے، کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی، ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہمیشہ پیپ بہتا تھا
اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی روایت موجود ہے جتنے بلوائی آئے تھے حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے، وہ سب کے سب وہاں سے قتل کر کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کی تدفین ہو گئی، جا رہے تھے، جاتے ہی راستے میں اکثر کے دماغ پورے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور اسی پاگل پن میں وہ اپنے سروں کو ٹکراتے ہوئے مر گئے۔ ان میں سے ایک شخص بھی بچا نہیں جو مصر پہنچا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محبوب خدا تھے، محبوب مصطفیٰ تھے، ان کے بارے میں کوئی بھی کلام نہ کرنے پائے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بہت سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں، ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے، حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے، یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں، پہلے یہ بات سن لو، کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے، اور سب سے آخری فتنہ دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہوگا عبداللہ بن عباس۔ اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا، یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص، عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح احادیث میں موجود ہے، ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں، مسند ابی یعلا کی روایت، فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا، اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا، اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے محاذ پہ محاذ چھیڑ رکھے تھے اور بڑے بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر پا کر جب جانا تھا تو بہت لاؤ لشکر لے کر کے نہیں نکلے، اپنے ایک غلام اور ایک گھوڑے کے ساتھ نکلے مدینہ طیبہ سے، اور وہ بھی اس حال میں نکلے تھے کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ 1 میل میں اس پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ یہ دونوں میں طے ہو چکا تھا۔ اس طرح سے امیر المومنین سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو ہم پر یہ الزامات ہیں کہ تلوار کے زور پر علاقے حاصل کیے، تو حضرت عمر کی یہ سیرت بھی بتاؤ، یہ تاریخ بھی بتاؤ کہ فاتح قوم کس طرح سے جاتی ہے، اکڑ کر، لوگوں کو پکڑ کر نہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کے فتح کے بعد فلسطین آ رہے تھے، خبر مشہور ہو گئی، عیسائی بھی مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے سب لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ فلسطین جب قریب تھا تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری رسی پکڑنے کی۔ وہ رسی پکڑ کر کے وہاں قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ سوچا جو سواری پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، لوگ سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے لوگو، تم غلط فہمی میں ہو، سواری پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، گھوڑے کی رسی پکڑا ہوا وہ امیر المومنین، وہ تو غلام ہے ان کا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، وہ رسی پکڑ کر چل رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا ہو؟ کہا یہی تو اسلام کا عدل ہے، فاروق اعظم کا عدل ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ راستے میں دونوں برابر کے سفر میں حصے دار ہوں گے، تھوڑا آرام تم کرو گے، تھوڑا آرام ہم کریں گے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر موجود کئی لوگوں نے اسلام قبول کی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے جب یہ دیکھا امیر المومنین کہہ کر پکارا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر میرے عزیزوں ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اب ہم نے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس آ گیا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں پہلے سے موجود ہے اور بعد میں بھی کہ جس بادشاہ نے وہاں پر چڑھائی کی اور فتح کیا، غلبہ حاصل کیا، اس نے کرورتا ایسی دکھائی کہ سارے لوگوں پر یہ دھوس جمانا چاہا کہ یہ میری طاقت کا نشہ دیکھ لو، میں جب طاقت سے چڑھائی کرتا ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ سب کو جس بادشاہ نے بھی بیت المقدس پر چڑھائی کی ہے اس نے اپنا غرور اور اپنا گھمنڈ لوگوں کو دکھایا،
یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تھے. جب بیت المقدس فتح ہونے کے بعد آئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہا اے لوگوں میری کوئی حیثیت نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی, میرے باپ مجھے مارتے تھے, جب بکریاں میں نہیں سنبھال پاتا تو روز مار کھاتا تھا, اور آج اللہ کے فضل سے پورے علاقے مصر, یمن, عراق, ایران, روم, اب یہ فلسطین, عرب, حجاز, تقریباً آج کی 6 کنٹری جس کا رقبہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے. حضرت عمر کہتے یہ پورا علاقہ آج تنہا عمر اس کو ہانک رہا ہے اور ہماری نگرانی میں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن